ہم سے نہ لڑ، خدا سے جھگڑ اور اسی سے پوچھ. ہم سے نہ لڑ، خدا سے جھگڑ اور اسی سے پوچھ، کیوں بے مثال اس نے علی کو بنایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. درود پر محمد راضی. حضرات سامعین، قرآن حکیم کی مشہور آیت سورۃ بنی اسرائیل کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. آج اور کل اس آیت پر میں آپ کو سمجھ دوں گا. آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے کہ میری تقاریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے. کوشش کروں گا. لاہور کا شہر میرا اپنا شہر ہے، سارے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں. ارشاد خداوندی ہے یوم، اسی دن یعنی قیامت کے دن، ندعو ہم بلائیں گے، قیامت کے دن ہم بلائیں گے، کل اناس ہر فرقے کو، ہر آدمی کو نہیں. یہ ترجمہ غلط ہے. جا کر پھر دیکھنا جتنے بھی مترجم ہیں یعنی ترجمے کرنے والے یا مترجم، وہ جن کا ترجمہ کیا گیا ہے ایک مرتبہ جا کر دیکھنا. یوم ندعو، اسی دن یعنی قیامت کے دن ہم بلائیں گے، کل اناس بامامہم، ہر فرقے کو ان کے امام کے ساتھ. اگر انسان ہوتا تو ہوتا امام ہی. یہاں فرقہ ہے، فرقے میں بندے زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ فرمائے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر فرقے کو بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ. پتا چلا کہ قیامت کا تعلق امامت سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کہ ہم بلائیں گے قیامت کے دن، ہم بلائیں گے ہر فرقے کو ان کے امام کے ساتھ. ویسے تو لفظ امام جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ایک سادہ لفظ ہے، لیکن یہ امام اتنا وسیع لفظ ہے، اس کے لیے ایک مستقل موضوع کی ضرورت ہے. اب آئیے جملہ پھر ایک آیت پڑھ کر اب آج گفتگو کو ختم کرنا شروع کرنا چاہتا ہوں. یہ الفاظ سورت بنی اسرائیل کی جس کو میں نے عنوان میں رکھا ہے، اور یہ آیت ہے سورت ہود کی. یکتم
قومہ یوم القیامت، قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کا امام ہوگا، قوم کا قیامت کے دن، قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کا امام ہوگا، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور وہ اس کو لے کے جائے گا جہنم میں، لے کے جائے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کا امام ہوگا اور اس کو لے کے جائے گا جہنم میں۔ ان دو آیتوں سے اتنا تو پتا چلا کہ قیامت میں جہاں امام ہوگا وہاں ماننے والے ہوں گے۔ اب اللہ نے ایک بڑا جملہ کہا اس میں کہ یکتم قومہ یوم القیامت، قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کا امام ہوگا، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور قوم کو لے کے جائے گا، لے کے جائے گا جہنم میں۔ پتا چلا جو جہنم کا امام ہوگا وہ بھی اپنی قوم کو جہنم میں لے کے جائے گا، اور جو جنت کا امام ہوگا وہ بھی اپنے ماننے والوں کو لے کے جائے گا۔ نہیں آپ کیونکہ میں آج مجھے تھوڑی سی فرصت ہے، کل پورے 10:30 بجے بیٹھ جاؤں گا، دوسری مجلس بھی ہے، اب مجھے پھر واپس بھی جانا ہے، تو آج چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں زیادہ پڑھوں اور میں بالکل قریب آ کر انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ میں ایک جو ہے فیصلہ، یعنی تمام مسلمان بھائی اگر ایک فیصلے پر متفق ہو جائے تو یہ جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا رسول ہر حالت میں قرآن سے افضل ہے۔ کیوں کہ قرآن مشروط ہے، رسول شرط ہے، اگر رسول نہ ہوتا قرآن نہ ہوتا۔ اب آئیے یہ قرآن کی منزلیں کتنی ہیں، توجہ، قرآن کی منزلیں کتنی ہیں؟ قرآن کی بنت سے قرآن 4 منزلیں، قرآن کی بنت سے قرآن 4 منزلیں۔ سب سے پہلے قرآن آیا رسول کے نور پر، قرآن آیا رسول کے نور پر۔ رسول کی 2 حدیثیں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور پھر فرمایا اول ما خلق اللہ روحی، اللہ نے سب سے پہلے میرے روح کو خلق کیا۔ اب کس حدیث کو مانو گے؟ دونوں رسول کی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، پھر فرمایا اول ما خلق اللہ روحی، اللہ نے سب سے پہلے میرے روح کو پیدا کیا۔ ماننا پڑے گا جو نور ہے وہی روح ہے، جو روح ہے وہی نور ہے۔ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے رسول کے نور پر قرآن کو نازل کیا، یہ قرآن کی پہلی منزل ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ساتھ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، دے گا نہیں، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، خلق کیا الانسان کو۔ پتا چلا خلقت بعد میں ہے، تعلیم پہلے ہے۔ تو میں تمام مسلمان بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بندے کا نام بتاؤ جو خلقت سے پہلے عالم ہو، ایک بندے کا نام بتاؤ۔ یعنی تعلیم پہلے ہے، خلقت بعد میں ہے، اور ہے لفظ الانسان۔ پتا چلا کہ رسول کا وجود تھا، نور پہلے تھا، اللہ نے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دی تھی نور کو۔ پتا چلا جب حالت نور میں تھا تو میرا رسول قرآن کا عالم تھا۔ یعنی جب عالم نور میں تھے تو قرآن کے عالم تھے۔ یہ ہے قرآن کی پہلی منزل۔ دوسری منزل بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، پھر قرآن لوح محفوظ میں آیا، لوح محفوظ میں بعد میں آیا ہے، لوح محفوظ میں بعد میں آیا ہے، پہلے رسول کے نور پر۔ یہ قرآن کی دوسری منزل، یا بعد میں آیا ہے لوح محفوظ پر۔ تیسری منزل بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ
فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن کا انزال کیا شب قدر میں۔ حالانکہ ہوا ہے، آپ کو پتا ہے، میں تو بھائی مدرسے کا تو پڑھا ہوا ہے نہیں ہوں، لیکن اللہ نے انا انزلناہ، ہم نے اس کا انزال کیا۔ اب پورے قرآن حکیم میں لفظ قرآن تو کہیں نہیں ہے، یعنی اللہ نے اس سے کہا وہ کھل کر تو میں نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ایسا تو کہیں نہیں ہے، یا مجھے کوئی دکھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کا پورے کے پورے قرآن کا انزال کیا شب قدر میں۔ انزال کی معنی ہے بیک وقت، بیک وقت، یعنی پورا قرآن، پورے قرآن کا انزال ہوا ہے بیک وقت، بیک وقت۔ تو یہ کون سی منزل ہے؟ یہ کیا ہے جو بیک وقت اللہ نے پورے قرآن کا انزال کیا ہے؟ یہ جو قرآن ہے یہ وجود ہے رسول آل رسول کا، یعنی رسول آل رسول وجود قرآن ہے، یہ ہے قرآن وجودی، قرآن وجودی چوتھی منزل۔ اب اگر یہ آیت میں سمجھا سکا تو میرے نوجوان جو ہیں، میرے تمام سنیسیا جو بھائی ہیں، ان کو سمجھ میں آ جائے چوتھی منزل کیا ہے قرآن کی۔ یہ الفاظ ہے سورۃ بنی اسرائیل کی، قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، تنزیلا انزال بیک وقت، تنزیل بتدریج، آہستہ آہستہ۔ میرے حبیب ہم نے ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ کر کے قرآن کو نازل کیا تاکہ تو انسانوں کو بڑھاؤ، تو انسانوں کو بڑھاؤ۔ لیکن میری گفتگو کہاں آ رہی ہے؟ لتقرأہ علی الناس علی مکث، ہم نے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو نازل کیا تاکہ تو انسانوں کو بڑھا، یہ نہیں تاکہ تجھے جبرائیل پڑھائے۔ گھبرا گئے ہیں شاید، تو انسانوں کو بڑھا تو، کیونکہ میرا رسول عالم نور میں عالم تھا، عالم نور میں عالم تھے، میرے رسول عالم نور میں عالم تھے۔ جب یہ قرآن آیا لوح محفوظ میں تو عالم تھا، خود وجود قرآن ہے۔ اب چونکہ اللہ نے میں نے آہستہ 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 تنزیل کی ہے کہ تاکہ تو لوگوں کو پڑھا، کیونکہ کلاس میں سارے شاگرد ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے شاگرد ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے آہستہ آہستہ پڑھا، آہستہ آہستہ پڑھا۔ اب میں کیا کروں، شاگرد تو ایسے تھے کہ 8 سال میں سوتے بکر یاد نہ کر سکے، تو اس میں میرے رسول کا کیا قصور ہے؟ پتا چلا یہ جو قرآن ہے اس کی منزلیں ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی میرا رسول کبھی بے علم نہ رہا، کبھی جاہل نہ رہا۔ قرآن کا وجود جو ہے وہ رسول اور آل رسول کی ذات ہے۔ اب آئیے پھر چڑھتا ہوں قرآن کی طرف، ہمارے گھبرا تو نہیں ہے، لیکن میں نے تقریر شروع نہیں کی، میرا جو موضوع ہے میں اس پہ آ رہا ہوں۔ اب یہ قرآن ہے کیا؟ یہ قرآن ہے کیا؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، اور یہ الفاظ ہے سورۃ مائدہ کی۔ ایک بات کریں چھت نہ جاؤں، ویسے کہ آستا آستا بات کریں تاکہ میں چھت نہ جاؤں، میں زیادہ میں زیادہ مواد نعرے کم لگائے تو باتیں کرتے آئے تاکہ میرا جو موضوع دل میں سوچ کر آئے اللہ کے لیے اس پر بات ہو۔ یہ الفاظ ہے سورۃ مائدہ کے، اور آیت کا نمبر ہے 54۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، میرے حبیب میں نے جو تم پر قرآن نازل کیا ہے وہ حقیقت ہے، مصدقا لما بین یدی من الکتاب، اور یہ قرآن تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں کی۔ پتا چلا توریت، انجیل اور زبور کو ہم اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے تصدیق کی ہے۔ اب میں سوال یہ پوچھتا ہوں، کیا توریت اللہ کی کتاب نہیں؟ انجیل اللہ کی کتاب نہیں؟ زبور اللہ کی کتاب نہیں؟ لیکن ہم مانتے ہیں اسی لیے کہ قرآن نے تصدیق کی ہے، ہیں بھی اللہ سے بنائے ہوئے، ہیں بھی اللہ سے بنائے ہوئے، لیکن ہم مانتے اس لیے کہ قرآن نے تصدیق کی۔ وہ مہیمن علیہ، اور میرے حبیب جو قرآن ان کتابوں پر مہیمن ہے،
ان کتابوں پر مہیمن ہے. بڑی خاموشی نے مجھے گھبرا دیا. ہاں بڑی بھائی خاموشی ہزاروں کے ساتھ رہا. قرآن و مہیمن ہے اور قرآن ہر کتاب پر مہیمن ہے. مہیمن کی معنی کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھیے. آپ گھبرا گئے. آئیے قرآن سے پوچھیے. یہ لفظ ہے سورۃ الحشر سے. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. عبد الحکیم اگر قرآن مہیمن ہے تو میرا صفاتی نام بھی مہیمن ہے, اللہ بھی مہیمن. اور تو بات کر میرے بھائی بچے, قرآن بھی مہیمن ہے اور قرآن بھی مہیمن اور اللہ کا صفاتی نام بھی مہیمن. اب مہیمن کی کیا معنی ہے؟ مہیمن کی کیا معنی ہے؟ میرے جیسا کم علم, کم پڑھا لکھا, لیکن جب میں نے لغاتوں کو اٹھا کر دیکھا تو 7 معنی مجھے ملے. مہیمن معنی امین, مہیمن معنی غالب, مہیمن معنی حاکم, مہیمن معنی محافظ, مہیمن معنی نگہبان, مہیمن معنی محیط, مہیمن معنی برتر. مہیمن کی کیا معنی لکھے میرے دوستوں؟ مہیمن کی کتنی معنی ہے؟ 7 معنی جو میں نے دیکھی, جو میں نے پڑھا. مہیمن کی معنی ہے امین, مہیمن کی معنی ہے غالب, مہیمن کی معنی ہے محافظ, مہیمن کی معنی ہے نگہبان, مہیمن کی معنی ہے محیط, مہیمن کی معنی ہے برتر. اگر قرآن امین ہے تو میرا رسول سید الامین ہے. اگر قرآن کتابوں کا حاکم ہے تو میرا رسول عالمین کا حاکم ہے. جواب سے بات کرے میرے بھائی, میں سچا دیا آپ نے. اگر قرآن کا علم کتابوں پر محیط ہے تو میرے رسول کا علم کائنات کے علم پر محیط ہے. اگر قرآن کتابوں سے برتر تو میرا رسول عالمین سے برتر. اور میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں, سوال مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایمان سے بتاؤ, جو قرآن ہے مہیمن یعنی قرآن ہے امین, قرآن ہے غالب, قرآن ہے حاکم, قرآن ہے محافظ, قرآن ہے نگہبان, قرآن ہے محیط, قرآن ہے برتر, تو جس کے قلب پر نازل کیا ہوگا وہ رسول کیا ہوگا؟ نعرہ حیدری. پتا چلا ابھی تک لاہور کوئی ہی ہے. پتا چلا میں نے کیا کہا, جس سے قلب پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہوگا وہ میرا رسول کیا ہوگا. اگر آپ بات کریں تو 7 آیتیں پڑھیں. 7 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. 7 آیتیں کبھی میں پڑھنا چاہتا ہوں, کسی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. تمام مسلمان بھائی کے لیے میری گفتگو ہے. اور یہ الفاظ ہے سورت انفطار کے. سورت انفطار 30ویں پارے کی سورت ہے اور اللہ تمام انسان سے مخاطب ہے. یا ایھا الانسان ما غرک برب الکریم. اے انسان وہ اپنے کریم پروردگار سے تکبر کرتا ہے, اپنی حیثیت دیکھیے. وہ اپنے رحیم پروردگار سے, کریم پروردگار سے غرور کرتا ہے. الذی خلقک, جس نے تجھے خلق کیا, فسواک, پھر تمہارا تسویہ کیا, فعدلک, اور تمہارے تمام اعضاء کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق تھے. گھبرا کیوں میرے بھائی, آپ قریب کیوں بچے بھائی؟ اور تمام اعضاء کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق تھے. میں نے کانوں کو وہاں رکھا جس جگہ کے لائق تھے. میں نے آنکھوں کو وہاں رکھا جہاں کے لائق تھے. میں نے ناک کو وہاں رکھا جہاں لائق تھی. میں نے زبان کو وہاں رکھا جہاں کی لائق تھی. میں نے تمہارے پاؤں کو وہاں رکھا جہاں کے لائق تھے, کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ہے عدل کے ساتھ. میں نعرہ حیدری. میں نے تمام انسان کو بنایا ہے, میں نے تمام انسان کو بنایا ہے عدل کے ساتھ. فی ای صورت ما شاء رکبک, اور جس صورت میں نے چاہا تجھے پیدا کیا. کلا بل تکذبون بالدین, تو میرے دین کو جھوٹا کہتا ہے, تو میرے دین کو جھوٹا کہتا ہے, تو میرے دین کو جھوٹا کہتا ہے. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون.
اور حالانکہ میں نے تم پر مکرم لکھنے والوں کو مقرر کیا ہے. بڑا فرق ہے کراچی میں لاہور. مجھے قسم ہے تمہیں اندر خدا کی قسم بڑا فرق ہے. میں نے کیا میں تجھے 1 گھنٹے کی تو مواد دے دیا. اللہ نے کہا میں ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. حالانکہ میں نے اللہ نے تم پر کرامن کاتبین کی کیا معنی ہے؟ مکرم لکھنے والے محافظ بنائے ہیں. اور جو تم کرتے ہو اور کرتے رہو گے یہ جانتے بھی ہیں اور لکھیں گے بھی. آگے چلوں گا ہی نہیں میرے بھائی. کیا چلوں گا میں کیا کر نہیں پڑوں گا. 7 آیتیں میں نے پڑھی. مقصد کیا ہے؟ نہیں آگے چلوں گا ہی نہیں. آگے میں چلوں گا ہی نہیں. میں نے اتنی مذاق پڑی ہے کراچی میں مجھے پسینہ نہیں آیا. آج یہ پھر چڑھتا ہوں قرآن کی طرف. اے انسان تجھے کس نے متکبر بنایا؟ اپنے کریم پروردگار کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہارا تزکیہ کیا اور تمہارے تمام اعضاء کو وہاں رکھا جس جگہ کے لائق تھے. ہماری جو بھی حکومت آتی ہے سائنس نے بڑی ترقی کی, ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کی, ہر آج نئی ماڈل کی کاریں آتی ہیں. تو کبھی یہ جو ٹیکنالوجی اور یہ سائنسدان جو ہیں کبھی انہوں نے کہا کہ انسان کو جو ہے ابھی جہاں نہیں, جہاں ابھی آنکھیں ہیں نا وہاں آنکھیں نہیں ہونا چاہیے. میں کہنا چاہتی ہوں کبھی کہیں نا, کبھی کہیں نا کہ انسان میں بھی چینج ہونا چاہیے. جہاں ابھی ناک ہے وہاں ناک نہیں ہونی چاہیے کسی اور جگہ. یہاں سے پتا چلا کہ کوئی ایسا خالق ہے جس نے انسان کو بنایا ہے عدل کے ساتھ, انسان کو بنایا ہے عدل کے ساتھ. اور پھر بنا کہ جس صورت میں نے چاہا تمہیں پیدا کیا اور پھر میرے دین کو جھٹا کرتے ہوئے ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. حالانکہ میں نے تم پر مکرم لکھنے والوں کو مقرر کیا ہے. جو تم کرتے ہو اور کرتے رہو گے وہ جانتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں. اب میرا تمام مسلمانوں سے سوال ہے, کیا اللہ کو گنتی نہیں آتی کیا؟ گھبراہٹ تم دیکھو میرے بھائی, کل سوال ہے کیا اللہ کو گنتی نہیں آتی کیا؟ اللہ کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ اب تک نے کتنے گناہ کیے, کتنے ثواب کیے. یہ میں نے تھوڑی بات کر دی ہے لاہور والوں سے, ساروں کے چہرے اتر گئے ہیں. ارے پوچھو نا کیا اللہ کو گنتی نہیں آتی کیا؟ یا اللہ اور ایسے کرتے پاکستان میں تم کرتے, ایک امریکہ میں, یہ ہر انسان پر کیوں, یہ ہر انسان پر کیوں, ہر انسان پر کیوں؟ یا اللہ تجھے گنتی نہیں آتی کیا؟ کیا اللہ کے لیے سب کا خیال ہے جس کی ذات ہے علم ہے؟ کیا خیال ہے, کیا خیال ہے؟ تو کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کیا کیوں کیوں کیوں؟ ارے یہ تو کرامن کاتبین ہے. پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ الفاظ سجدہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. میرے حبیب کہہ دو کہ تم کو میں تمہیں نہیں کہہ رہا, تم ان کو کہہ دے, تم ان کو کہہ دے. میرے بھائی بڑی بات لاہور میں تو نا میرے بس کی بات نہیں, میرے بس کی بات نہیں. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ تمہارے جسم کو روح سے الگ کرتا ہے ملک الموت. وفات کیا ہے؟ روح کا جسم سے الگ ہو جانا. چہرے اترے ہوئے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ تمہارے جسم کو روح سے الگ کرتا ہے ملک الموت. پھر تمہارے جسم ہو جاتے ہیں فنا, لیکن تمہاری روحیں میرے پاس موجود ہے. موت روح پر نہیں, اور دیتا کہنا ہے ملک الموت. کیوں اللہ کو نہیں دیتا؟ اللہ کو نہیں دیتا. کبھی مسجد سے آواز آئی, کبھی مسلمان آپس میں لڑے کسی بات پر کہ کرامن کاتبین نہیں ہے,
मलकुल मौत नहीं है? कभी आपस में झगड़ा किया? कभी झगड़ा किया तो मलकुल मौत नहीं है, वो नहीं मारता? कहो तो फिर देखो कि कुरान तुम्हें क्या कहता है, मुसलमान कहता है या काफिर कहता हो? अरे तुम्हारा मलकुल मौत पर ईमान है कि मारता है, तुम्हारा किरामन कातिबीन पर ईमान है वो लिखते हैं। और रसूल से पूछा था हज़रत अबू हुरैरा ने, या रसूल ये मलाइक कौन है? आपने बताया कि नल मलाइकत खुदाम ना, ये मलाइक हमारे घर के नौकर है। नारा हैदरी, बात कर मेरे भाई करीब बैठने वाले, नारा हैदरी। हमारी मजाक का यही तो मकसद है, हमारी मजलिस का मजाक का यही तो मकसद है। नौकरों के लिए कुछ नहीं, मुसलमान नौकरों लिए नहीं लड़ते, नौकर सुभान अल्लाह हमेशा लड़ते हैं सरदारों पर। सलाम से बात कर मेरे भाई का चेहरे पर मेरी नजर है, यानी नौकरों पर ईमान है। नौकरों पर ईमान है, मलकुल माता है, कहा है बिज़निल्लाह के दिन से। यानी ये तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह ने उसको हक़ दे दी है, अल्लाह ने उसको ताकत दे दी है। ये तो मानना पड़ेगा ना किरामन कातिबीन को अल्लाह ने ताकत दे दी है, तो नौकरों को तो ताकत दे दी है, उस पर यकीन है। लेकिन अगर कोई बेचारा गरीब कहे अली मारता ये कैसे अली देवता ये कैसे, तुम्हें नौकर समझ में आए, माल तो समझ में नहीं आए। नारा हैदरी, आइए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अभी देख रहा हूँ कि आपकी रूहें आस्ता आस्ता उमड़ आ रही है। अल्लाह ने इंसान को बनाया अदल के साथ, अल्लाह ने इंसान को बनाया अदल के साथ। अब आइए फिर दुआ से पढ़ना चाहता हूँ, और मैं समझूंगा जब मैं दुआ से पढ़ूंगा तो बच्चों को भी याद होगी। रहमान मिन तफावत, कभी तुमने मेरी खिलकत में ऐब देखा? खिलकत में कभी तुमने मेरी खिलकत में ऐब देखा? जिसको मैंने खल किया उसकी खिलकत में कोई ऐब देखा? कि टांग यहाँ न होनी चाहिए थी, टांग यहाँ न होना चाहिए था। कभी तुमने मेरी खिलकत में ऐब देखा? फर्जिल बसर हर तरामन फुतूर, अपनी निगाह को फिर दौड़ाइए, फिर देखिए हर तरह में फुतूर। देख मैंने किस तरह मुत्तसिल मजबूत तरीके से कायनात को बनाया है। कभी ये सारा आज का तर्जुमा है, कभी तुमने मस्जिद से आया सुना कि आज सूरज देर से निकलेगा?
جاتا ہے. ہماری امام سے ماتحت ہوں گی. اب میں نے یہ کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں کو قرآن بھی عیب، کائنات کا نظام بھی عیب، کائنات کا نظام بھی عیب. ارے رسول تو وجود قرآن ہے. جہاں میری آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. ہاں پنچایت کی لڑائی اب ختم ہونا چاہیے، ختم ہونے چاہیے یہ مذہبی کرائسس. کئی رسول جو تھے وہ حسن ان کو کاندھے پر اٹھاتے. کیا ہوا کیا ہوا؟ علی کو اٹھایا تھا کاندھے پر، کیا ہوا؟ شہزاد بھائی تھا. ہر بندہ اپنے نوازوں کو کاندھے پر اٹھاتا ہے، ہر بندہ اپنے شہزاد بھائی کو اٹھاتا ہے. اگر رسول اٹھا تو کیا ہوا؟ اٹھاؤ بھائی اٹھاؤ اٹھاؤ. لیکن ایک بات میری بھی مانو کہ پہلے قرآن کو رکھو کاندھے پر اور پھر قرآن پر بٹھاؤ نوازی کو. کوئی زبان نہیں ہے. نعرہ حیدری. اٹھاؤ نوازوں کو، اٹھاؤ نوازوں کو. لیکن ایک بات میری بھی مانو کہ پہلے کاندھے پر رکھو قرآن کو، اس کاندھے پر قرآن کو رکھا پھر قرآن پر بٹھاؤ نوازے کو. ارے مسلمان تو بعد میں مظاہرہ کریں گے. قرآن کی توہین ہو گئی. پکڑو پکڑو پکڑو. تو رسول کا وجود ہے قرآن، رسول کا وجود ہے قرآن. اور ایک طرف لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، دوسری طرف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس پر سے علی اور علی کے بیٹوں کے پاؤں. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. اب پتا چلا کہ رسول نے کیوں اٹھایا. رسول نے اس لیے اٹھایا تھا کہ دیکھو جس طرح میں پاک ہوں، جس طرح میں معصوم ہوں، اس طرح میرے بچے بھی معصوم ہیں. اس طرح میرے بچے بھی معصوم ہیں، بچے بھی معصوم ہیں، میرے بچے بھی معصوم. جس طرح میں معصوم. اب یہ تو خام خواہ کے جھگڑے ہیں. میں تمام حضرات کو دعوت سے فکر دیتا ہوں. میں کیا یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ آیت ہے اس کی معنی کیا ہے؟ کہ میں نے اللہ نے ارادہ کیا کہ اللہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے. یہ کون سی نجاست تھی؟ کوئی جسم میں عیب خانہ اس میں نہ، یہ کون سی نجات ہے؟ اللہ کا ارادہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ تھا ہے اور رہے گا کہ اہل البیت، اہل بیت رسول نہیں، اللہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے اور اتنا ویطہرکم تطہیرا، اور اتنا پاک رکھے جتنا پاک رکھنے کا حق ہے. جتنے میرے مسلمان بھائی ایک کتاب میں سیاست سے لے کر جتنی کتابیں ہیں مجھے کسی پھٹی ہوئی کتاب میں دکھائے ایک آیت میں رسول کی بیویاں شامل ہیں تو میں دب چھوڑ دوں. کل میں آ رہا ہوں. کوئی پھٹی ہوئی کتاب مجھے دکھائے. اب میں پڑھ رہا ہوں باب مناقب اہل بیت سے. یہ مشکاۃ شریف ہے باب مناقب اہل بیت سے. اور راوی کون ہے؟ ہماری مومنوں کی اماں ام المومنین، ہماری اماں
ہماری اماں چاہ رہا ہوں جہاں میری گفتگو جا رہی ہے، مومنین کی اماں فرماتے، مومنین کی اماں، ہاں مشکات شریف باب مناقب اہل بیت راوی ہے ام المومنین، وہ فرماتی ہے، وہ فرماتی ہے خرج النبی غداۃ، ایک صبح کو نبی نکلے، ایک صبح کو نبی نکلے، تو کیسے نکلے؟ وعلیہ مرتم مرحل من شعر اسود، اسی حالت میں نکلے کہ اس کے اوپر کالی کملی تھی، کالی چادر تھی، اس کے اوپر کالی چادر تھی۔ پتا نہیں دوسرے طرح کا پھر دیا تھا۔ خرج النبی خرج النبی خرج النبی غداۃ، ایک مرتبہ رسول نبی بات مومن فرماتے ایک مرتبہ نبی باہر نکلے، صبح کو باہر نکلے، کیسے نکلے؟ وعلیہ مرتم مرحل من شعر اسود، اور اس کے اوپر کالی چادر تھی، کالی چادر، کالی چادر، شعر بالوں سے بنی ہوئی، بکری کے بال اس سے بنی ہوئی۔ تو بھائی اس زمانے میں سب کالی بکریاں تھی کیا؟ سفید بکری نہیں تھی کیا؟ یہ سفید بکری کے بالوں سے زیادہ سفید کیوں نہیں بنوائی، کالی کیوں بنوائی؟ اگر کالی بکریاں تھیں تو رنگ کرواتے۔ آج کئی ہری پگڑیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، ناسی پگڑیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، تو رسول بھی رنگ دلاتے بالوں کو، بکری کے بالوں کو۔ یہ کالی چادر کیوں بنی، کالی چادر کیوں بنی؟ کسی نے نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے۔ آج اگر ہمارے وزیر داخلہ معین حیدر نے ان کے چندے بند کیے ہیں، روزانہ رہے، اس کا یہودی نادی سے تعلق ہے، حالانکہ چندہ لینا رسول کی سنت ہے۔ ہاں اس میں بھی چندہ لینا رسول کی سنت ہے۔ پتا چلا رسول بھی چندہ لیتے تھے نا، کسے لیتے تھے؟ اللہ سے لیتا تھا رسول اللہ۔ ارے افسوس کی بات ہے، تم نے خود جواب دے دیا، رسول غیر اللہ سے چندہ دے تو یہ رسول کی سنت ہے، اور ہم علی سے مدد لیں تو بدعت ہے۔ نعرہ حیدری، رسول کالی چادر پہنے تو وہاں اعتراض نہیں، ہم کالی قمیص پہنے تو بدعت ہے، کالی فتویٰ رسول کر دو، اور پھر ام المومنین سے پوچھو۔ ابھی پوری روایت سنے، پوری روایت۔ خرج النبی غداۃ وعلیہ مرتم مرحل من شعر اسود، یہ بھی فرماتی ہے کہ میرے رسول صبح سویرے نکلے اور اس کے اوپر کالی چادر تھی۔ فجاء الحسن بن علی، میں نے دیکھا اتنے میں علی کا بیٹا حسن آیا، فادخلہ، اس کو اندر داخل کر دیا۔ میں نے دیکھا اس کو اندر داخل کر دیا۔ ثم جاء الحسین فادخل معه، تو میں نے دیکھا حسین کو بھی اندر کر دیا۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلها، پھر فاطمہ آئی، اس کو بھی چادر کے اندر داخل کر دیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، پھر علی آیا، اس کو بھی اندر داخل کر دیا۔ ثم قال، پھر رسول نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پھر رسول نے آیت تطہیر پڑھی۔ ارے ام المومنین کو اندر کیوں نہیں کیا؟ نعرہ حیدری، سمجھ گیا؟ اگر یہاں تک بات سمجھ گئے، میں نے کہا میرے دوست اللہ نے کائنات کو بنایا ہے عدل کے ساتھ، رسول پر قرآن کا نازل کرنا یہ عدل رسول کا۔ اب ہمارا رسول عالمین کا نبی بھی ہے، عالمین کا رسول بھی ہے، اور عالمین کا امام بھی ہے۔ یہ تینوں منصب ہے رسول کے پاس، عالمین کا نبی، عالمین کا رسول، عالمین کا امام۔ نبی مانے ہیں خبریں دینے والا، خبریں ختم، نبوت کا کام ختم۔ رسول کا کام ہے پیغام پہنچانا، رسول نے پاک کا پیغام پہنچایا،
रसालत का काम खत्म। आखिरी मनसब है इमाम, रसूल के बाद नबूवत भी खत्म, रसालत भी खत्म। अब जो रसूल की जगह पर आएगा वो नबी ना होगा, वो रसूल ना होगा, वो होगा इमाम। लेकिन जहाँ मेरी रूह खड़ी है वहाँ आपको आना पड़ेगा कि अल्लाह ने जब पूरी कायनात को बनाया है अदल के साथ, अब जब अल्लाह है अदल और कायनात को बनाया है अदल के साथ, अब अदल की तकाजा यही है कि जब रसूल दुनिया से चला जाए तो उसकी जगह पर ऐसा है जैसा रसूल है। नारा हैदरी। लेकिन क्यों हुआ? मुसलमान रसूल को क्यों नहीं समझे, दीन को क्यों नहीं समझे? घबराते नहीं मेरे भाई, पूरी तवज्जो चाह रहा मैं करके मुझे इतनी सर्दी में भी गर्मी आती है, फिर कराची में गर्मी नहीं, इसलिए कपड़े भी नहीं लिए, पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। अब अल्लाह ने तमाम आदाब को बनाया अदल के साथ, कानों को वहां रखा जहाँ खिलाए, आंखों को वहां रखा जहाँ खिलाए, नाक को वहां रखा जहाँ खिलाए, जबान को वहां रखा जहाँ लाए। पूरे हवास जो है वो सर में, अक्ल सर में, कान सर में, आंखें सर में, नाक सर में, जबान सर में। और कोई मुसलमानों की ऐसी किताब नहीं जिसमें रसूल की ये हदीस सुनो, या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति रास मिनल बदन, या अली आपका मुझसे वही ताल्लुक है जो सर का ताल्लुक जिस्म से। या अली आप है मेरे सर, मैं हूँ आपका जिस्म। जुमला मेरे दोस्त तो 5 मारम की हो गई है क्या, मजे से नहीं सुनी क्या? 5 मजे से सुना रहा है दरी। कान सर में, नाक सर में, आंखें सर में, जबान सर में, अक्ल सर में। और सुना याली अंत मिन्नी मंज़िलति रास मिनल बदन, याली आपका मुझसे वही ताल्लुक है जो सर का ताल्लुक जिस्म से। याली आप हैं मेरे सर, मैं हूँ आपका जिस्म। पता चला अक्ले रसालत का नाम है अली। मिलते नारा है अली। पता चला अक्ले, पता चला अक्ले रसालत का नाम है अली। जिसने अली को छोड़ा उसने अली को नहीं अक्ले रसालत को छोड़ा। मेरे भाई आप मेरी मजाक सुनते हैं, ये जो अभी आए हैं ये तो समझता हूँ कि कुछ साठ बराबर अभी सुन रही है, इसीलिए इनके चेहरे घबराए हुए। अक्ले रसालत का नाम है अली, अक्ले रसालत का नाम है अली। पता चला जिसने अली को छोड़ा उसने अक्ले रसालत को छोड़ा। अरे कभी रसूल के दिमाग पर एतराज न करता, अगर अली को मानता होता तो। रसालत का नाम है अली। अरे ये रसूल के दिमाग पर एतराज इसीलिए किया था, इसलिए तो उसने अली को छोड़ा था। अगर अली को न छोड़ता पता चला जो रसूल से ऐब निकाले उससे लड़ नहीं, समझ लेना किस कम वक्त ने अली को छोड़ा है। जिसने अदारा है अली, अगर अली को मानता होता, अगर अली को मानता होता, अगर अली को मानता समझ मैं क्या मेरे दोस्तों, मैं मेरा मेरे जो खर्च बनता है वो अपना पूरा करता हूँ। तू बुखार बेचारे वहाँ आए इतनी तकलीफें उठाई कैसे बेचारे। अरे इमाम 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 क्यों पुकारते हैं? इमाम पुकारना मना नहीं, तो इमाम को पुकारना, हाजी को पुकारना मना नहीं। मैं भाई माफी चाहूंगा, मैं आऊंगा जो भाई मुझे दावत देने वाली मैं बात रखूँ, किसी की मजबूरी नहीं करूँगा, जो मेरे प्रोग्राम है उनको रहने बस।
माफी मांगना चाहता हूँ, ऐसा था तो मेरा तेल साला आऊंगा भी लाहौर में नहीं, माफी मांग कर और तुम्हें गुफ्तगू देना चाहता हूँ। मैं कहते इमाम को बुलाना पुकारना मना नहीं, हाजी को पुकारना मना नहीं है। आइए कुरान की तरफ चलता हूँ। ये अल्फाज मैं आयतों के नंबर नहीं बताता, अभी बताना चाहता हूँ जो मेरे नए नए चेहरे नजर आ रहे हैं। ये अल्फाज है सूरत बनी इस्राइल के और आयत का नंबर है 57। उलाइकल्लज़ीना, अल्लाह नाम नहीं बताता, अल्लाह निशाना बताता है। उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिल वसीलता अय्युहुम अक़रब। मेरे हबीब ये जाहिल थे, मेरे हबीब ये जाहिल थे, नाम अल्लाह ने भी नहीं लिया, मैं भी नहीं लेता। मेरे सामने न देखना बेटा रहा, चल पीछे बैठना, बुजुर्ग मुखाने देना। ये मैं तो नफा लूँ, ये है उलाइकल्लज़ीना। यहाँ सवाल ज्यादा पूछते हैं लाहौर में, मजलिस कम सुनते हैं, सवाल ज्यादा पूछते हैं। उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिल वसीलता अय्युहुम अक़रब। मेरे हबीब देख, ये जाहिल उनको पुकारते हैं जो खुद मेरी बारगाह में कोई बच्चा वसीला ढूंढते हैं। चेहरा से उतर गया है भाई, समझ में नहीं आया? मेरे हबीब ये उनको पुकारते हैं जो खुद मेरी बारगाह में कोई बच्चा वसीला ढूंढते हैं। अल्लाह ने मना किया है तो उनको मत पुकारो जो खुद मोहताज हो। मिलकर नारा लगाए, नारा हैदरी। अल्लाह ने फरमाया जो खुद वसीले से मोहताज है, जो खुद वसीले के मोहताज है उनको पुकारना बिदअत। जो खुद वसीले के मोहताज, जो क्या तुम्हें देंगे? जो खुद वसीले के मोहताज है तो क्या तुम्हें देंगे? ये अल्फाज से सूरत बनी इस्राइल के। और अभी बात कर रहा हूँ, यह आयत है सूरत ज़ुखरुफ की और आज का नंबर है 187। अब देखो अल्लाह ने किस तरह हिसाब उला बना यमुल्कुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही शफ़ाअत। मेरे हबीब ये उनको पुकारते हैं जो मेरी शफाअत के मालिक नहीं। से बात कर मेरे भाई, मेरे हबीब देख, मेरे हबीब देख फला यमुल्कुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही शफ़ाअत। मेरे हबीब देख ये उनको पुकारते हैं जो मेरी शफाअत के मालिक नहीं। इल्ला, हाँ उनको पुकारो जो मेरी शफाअत के मालिक नहीं। अल्लाह ने मना किया क्या है? मतलब लाहौर मेरा घर है, कोई आए मेरे करीब को आए, कहाँ पुकारना मना है? अभी आज मैंने पूरी नहीं पढ़ी। वला यमुल्कुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही शफ़ाअत इल्ला मन शहिद बिल हक़ व हम यअलमून। हाँ उनको पुकारो जो मेरी शफाअत के मालिक हैं। मन शहिद बिल हक़, जिसने मेरी गवाही दी, जिसने मेरे नबी की गवाही दी। व हम यअलमून, और वो क़यामत में तुम्हें पहचानेगा। चेहरे पर नजर है, नारा हैदरी। करीब मेरे बात न मेरे इतना उनको पुकारो जो मेरी शफाअत के मालिक हैं। कौन? अल्लाह ने दो निशाना बताए। मन शहिद बिल हक़, जिसने हक़ की गवाही दी। वहम यअलमून, और वो शफाअत करने वाले क़यामत में तुझे पहचानेंगे, पहचानेंगे, तुम्हें पहचानेंगे। क्या माने जबरन तुम्हें, क्या माने? अरे है जिसको मुनाफिक ज़बान से मानता है दिल से नहीं, ये मुनाफिक है। पता चला जो शफाअत के मालिक हैं वो ये भी जानेंगे कि ये मोमिन है या मुनाफिक है। नारा हैदरी, नारा हैदरी। समझ जाता है। आइए 3 आयतें फिर करना चाहता हूँ। मैं भी हो तो मैं 3 आयतें पढ़ूंगा दोस्तों। 3 आयतें मैं नौजवानों पढ़ना चाहता हूँ। देखो कराची में लिया हूँ, मेरे साथ चलो, तो तुम्हारा हाथ का भी इंतजाम करो। देखो कराची वाले की तरफ सुनते आसमान तो उतर कराए। आजादारी तो यहाँ होती है, कराची में इतनी आजादारी नहीं। लेकिन देखो सुनते किस तरह है, कहाँ पहुँच जाते हैं। आज फिर 3 आयतें बनना चाहता हूँ, फिर 3 आयतें बनना चाहता हूँ। और आज नंबर भी आपको बताना चाहता हूँ, तुम को देख कर आए। कम से कम तर्जुमा गलत तो नहीं किया,
آپ غلط تو نہیں پڑی؟ 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں سورت اعراف کی، نمبر بتانا چاہتا ہوں 134 135 136 134 135 136 سمجھ جائے گا. گھبراہٹ نہیں کہ گھبراہٹ میں بتا دوں میں بڑا تھکا ہوں آپ کی محبت کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں. یہ 3 آیتیں میں پڑھ رہا ہوں ساتھ خدا لما وقع علیہم رجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک. اللہ جب بھی فرعون پر، حامان پر، قارون پر، ان کے ماننے والوں پر مصیبت آتی تھی تو بھاگ کر آتے تھے موسیٰ کے پاس. یہاں مجھے کچھ خراب سے گزرنا ہے کیا؟ میں تو حیران ہوں یہاں بڑے بڑے عالم پڑے جن کی میں جوتی کے پاؤں بڑا بنے کے بڑا آپ کفایت حسین مروں مولانا محمد بشیر مروں. لاہور تو ہو کیا گیا ہے کہ سارے یہاں تو صرف کوئی فکر ہے، سیاست کی فکر کو چھوڑ دو. ابھی سیاست وہ اب تو تمہیں نہیں ملے گی. ہاں معاف کرا بھی تمہیں اب تھوڑا انتظار کرو. ابھی حکومت تو تمہیں نہیں ملے گی، اب تھوڑا انتظار کرو. ہاں سمجھنا چاہ رہا ہوں. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ رِجْزٌ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک. جب بھی فرعون پر، حامان پر، قارون پر، ان کے ماننے والوں پر مصیبت آتی تھی تو آتے تھے موسیٰ کے پاس اور کیا کہتے یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ. کیا کہتے تھے یا موسیٰ یا موسیٰ. فرعون کو یا سمجھ میں آ گیا، ملا کو سمجھ میں نہ آیا. ارے بھائی سر کو تو نہیں نعرہ حیدری نہ جواب کر میرے بھائی آپ کے چہرے پر نظر ہے. نعرہ حیدری. اور کہتے تھے اے موسیٰ اے موسیٰ یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک. تو اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا مانگ. تو اپنے پروردگار سے ہمارے لیے جو میرے سامنے بہت اچھے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کیا کہ سنیں میں نے کیا کہ آج کی جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں یہی تو جو ہے تو گھبرا گئے ہیں بیچارے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اسی لیے نوجوان جو ہے وہ ڈالنے لگانے میں سنو بس سنو. قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک. اور کیا کہتے تھے فرعون حامان قارون کے ماننے والے اے موسیٰ تو ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا مانگ کیونکہ اللہ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ آپ سے کیا. نہیں ابھی تو میں نے پہلی آیت نہیں پڑھی پھر آہستہ چل رہا ہوں. جب بھی فرعون پر، حامان پر، قارون پر، اب یہ میں نے نہیں کہا کل ضرور دیکھنا جس کی 10 لاکھ جلدیں آ چکی ہیں پاکستان اور انڈیا میں. اور یہ تفسیر ہے جو شاہ فاطمہ بن عبدالعزیز نے چھپوائی جس کا ترجمہ کیا شیخ الہند محمد اسد دیوبندی نے، تفسیر کیا شبیر احمد عثمانی نے. میں وہی ترجمہ کر رہا ہوں جو انہوں نے کیا. اب انہوں نے حلیہ لکھا. کیا حلیہ لکھا؟ فرعون کا چھوٹا، حامان کا بڑا، قارون غنی. چہرے اتر گئے. نعرہ حیدری چہرے اتر گئے. میں نے دیکھا ہاں میں بھی حکیم ہوں. ہاں پہنچ جاتا ہوں. چہرے اتر گئے. کیا تھا؟ فرعون کا چھوٹا، حامان تھا اس کا وزیر. کس کا؟ فرعون کا. قارون تھا دولت مند. اور اللہ نے فرمایا جب بھی ان پر مصیبت آتی تھی تو بھاگ کر آتے تھے موسیٰ کے پاس. کم از کم اتنا تو پتا چلا کہ جب نقلی ہاتھی ہلاک ہونے لگتا ہے تو بھاگ کر آتا ہے اصلی ہاتھی.
نعرہ حیدری! بیٹا میرے بھائی مجھے ٹائم دے. شاباش شاباش. جب بھی ابھی تو میں نے پالی اپنی بات پوری کی. جب بھی فرعون حامان اور قارون کے ماننے والوں پر مصیبت آتی تھی تو بھاگ کر آتے تھے موسیٰ کے پاس. اب ایسا جملہ ہے جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ان کے لیے خاص ہے. ہم عالم ہیں دوسرے عالم نہیں, دوسرے پڑھے لکھے نہیں. میرے بھائی معاف کرنا, مذہب کا تعلق علم سے نہیں, مذہب کا تعلق عقل سے ہے. اب میں یہ تو قرآن کی آیت پڑھی, میں تم سے سوال پوچھتا ہوں کہ اب سارے بنی اسرائیل ان پڑھ تھی؟ ان کو کیا ہو گیا تھا جو کہتے تھے کہ فرعون رب ہے, تو پھر ان کو اتنی عقل نہیں تھی کہ جب رب غرق ہو رہا ہے کیا چھڑائے گا؟ پتا چلا مذہب کا تعلق علم سے نہیں عقل سے. جب بھی جب بھی فرعون پر, حامان پر, ہارون پر, ان کے ماننے والوں پر مصیبت آتی تھی تو بھاگ کر آتے تھے موسیٰ کے پاس اور کیا کہتے تھے؟ یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک. اے موسیٰ تو اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا مانگ, کیونکہ اللہ دعا قبولیت کا وعدہ اللہ نے آپ سے کیا ہے. لئن کشفت عنا الرجز, اور اگر تم نے ہم سے عذاب کو دور کیا, تم نے اب جو بزرگ ہیں لاہور کے جنہوں نے قبلہ حافظ کو سنا تھا, جنہوں نے قبلہ بشیر صاحب کو سنا تھا, میں ان کے قریب آنا چاہتا ہوں. بچوں کو چھوڑ دی. لائن کا شفتا عنا الرجز, اگر تم نے ہم سے عذاب کو دور رکھا, تم نے اگر تم نے ہم سے عذاب کو دور رکھا, لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل, تو یقیناً ہم تیری ذات کو ایمان بھی لے کر آئیں گے اور جو تیرے مومن ہم نے قید کیے ہیں ان کو بھی چھوڑیں گے. یہاں شرک نظر نہیں آیا, وہاں شرک نظر نہیں آیا. اگر تم نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارے خدا نے, تم نے, میں کہنا چاہتا ہوں, میں کچھ کہنا, تم نے یہاں کسی مولوی کو شرک نظر نہیں آیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب موسیٰ کہتے نہیں یہ شرک ہے, بس تم یہ کھاؤ, میں نہیں کروں گا. والے تو جب میں سنی کیا جتنے بھی میری مولوی صاحبان ہیں مجھے کسی فقیر کتاب میں دکھائے کہ ادھر فرعون نے کہا ہو اور جناب موسیٰ نے مسئلہ دکھایا, یا اللہ میری عزت رکھ, یا اللہ میری عزت رکھ. 9 عذاب آئے, ادھر موسیٰ نے ارادہ کیا, عذاب ٹل گیا. زبان سے بات کریں میرے بھائی, ادھر موسیٰ نے ارادہ کیا, تمہیں موسیٰ کا ارادہ سمجھ میں آ گیا اور جو خود اللہ کے ارادے ہیں. نعرہ حیدری! اگر تم نے لین کا شفتا ان رجا لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل, تو ہم یقیناً تیری ذات کے اوپر ایمان بھی لے کر آئیں گے اور جو تمہارے قیدی ہیں نا وہ بھی چھوڑیں گے. 134 ختم ہوئی, 135 سے شروع ہوئی. فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل هم بالغوہ اذا هم ينکثون, اور جب ہم نے ان کو عذاب سے دور کیا خاص مدت تک, تو اپنے وعدے سے پھر گئے. نوجوانوں, جب ہم نے
کے عذاب کو دور کیا خاص مدت تک، تو پھر وہ اپنے فائدے سے پھر گئے. فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا، پھر ہم نے ان کو غرق کیا. کیوں؟ وہ ہارون اور موسیٰ کو جھٹلاتے تھے. بڑا جملہ ہے، علی عزت کی قسم ہے، میرے خاص کر کے جو موجود بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میرا سوال ہے، میرا تمام مسلمان سے سوال ہے. پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ فرعون کی مدد موسیٰ نے کی تھی، موسیٰ نے فرعون کی مدد کی تھی. ایک مرتبہ نہیں 9 مرتبہ. فرعون کی موسیٰ نے مدد کیوں کی؟ کیونکہ یہ کہتا تو دشمن خدا ہے، میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ علی کی اگر یہ میں جملہ کراچی میں کرتا تو خیر اس طرح کی بات ہے. میں 2 باتوں میں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے موسیٰ نے مدد کی تھی، آپس میں تھی نا، آپس میں تھی، آپس میں راضی تھی، خوش تھی. اگر یہ کہتے ہو تو پھر موسیٰ کی نبوت ختم. زبان سے بات کر میرے چچا، میرے آپ کے چہرے پر نظر ہے. بتا موسیٰ نے کیوں مدد کی فرعون کی؟ کیوں مدد کی حامان کی؟ کیوں مدد کی قارون کی؟ کیوں مدد کی؟ کیوں؟ آپس میں راضی تھے، راضی نہ ہوتے علی مشورے کیوں دیتا، علی مدد کیوں کرتا؟ زبان سے بات کر میرے بھائی، محنت کیا سر نہ ہلا میرے بھائی، کالے کپڑے پر سر نہ ہلا. بتاؤ مجھے، بتاؤ. اور بخاری شریف سے لے کر کوئی ایسی کتاب میں جس میں رسول کی یہ حدیث نہ ہو، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے. پتا چلا بنت سے قرآن، پتا چلا کہ حاجی کا کام ہوتا ہے مدد کرنا، چاہے دشمن مدد کیوں نہ مانگے. نعرہ حیدری. پتا چلا حاجی کے دروازے پر کوئی بھی آتا ہے اس کی مدد کرتا. یہ کہنا کہ راضی تھے تو بتاؤ موسیٰ اور فرعون بھی راضی تھے، اور مسلمانوں نے لکھا بنت سے قرآن خود کا قواعد سے پھر گئے. یعنی جب بھی مصیبت کو دور کیا موسیٰ نے، تو جناب موسیٰ نے کہا فرعون تمہارا وعدہ تھا، وعدہ پورا کر، ایمان نہ لا، میرے مومن کو چھوڑ دے. جو بندی اور بریلی کے دونوں تفصیل لکھا. یہ جو لمپوس کا وزیر تھا وہ کہتا تھا یہ وعدہ پورا نہ کرنا، اگر تم نے یہ وعدہ پورا کیا تو پھر تجھے مانے گا کون؟ پتا چلا اصل میں حکومت تھی لمپو کی. نعرہ حیدری. پتا چلا ہاتھی کو پکارنا منع نہیں، ہاتھی کو پکارنا منع نہیں. اب اللہ نے کہا ہم نے ان کو غرق کر دیا. یہ حالت کیوں غرق کیا؟ موسیٰ نے مدد کی، کیوں نے غرق کر دیا؟ یہ حالت کیا؟ موسیٰ نے تمہارے بنائے ہوئے ہاتھی نے مدد کی، کیوں نے ان کو غرق کیوں دیا؟ یا اللہ موسیٰ نے مدد کی، آپ نے غرق کیا. آواز الحکیم وہ اس کا کردار ہے. اگر میں حجت خدا کے دشمن کو معاف کرتا تو پھر میں ہوں عادل، پھر ہر دشمن کو معاف کرنا پڑے گا، چاہے آدم کا ہو، چاہے موسیٰ کا ہو، چاہے علی کا. نعرہ حیدری. لیکن آج میں نے قانون بنا دیا، آج میں نے قانون بنا دیا کہ جب میں ہارون اور موسیٰ کے دشمن کو نہیں چھوڑتا
تو جو رسول علی کے دشمن ہوگا میں بھی نہیں چھوڑوں گا. ان کو میں نے غرق کیا تھا پانی میں, ان کو غرق کروں گا آگ میں. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں ہے میرے دوستوں. دو ایسے گھبراہٹ نہیں ہے. توجہ میں دو آیتیں مجھے پڑھنے دو. اور جلدی میں ختم کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ کل میں نے کیا پھر میں آؤں گا, کیونکہ آج آپ کی ہوئے میرے ساتھ مل گئے ہیں. انشاءاللہ کل جو میں آگے چلوں گا. ہم ہر فرقے کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ. اور یہ رسول کی حدیث ہے جس پر چیپٹر ہے کنز الایمان میں بحث کیا ہوا ہے کہ رسول پر میری امت میں 73 فرقے 72 جائے گی جہنم میں, ایک فرقہ جائے گا جہنم میں, ایک فرقہ جائے گا جنت میں. 72 فرقے جہنم میں, ایک فرقہ جائے گا جنت میں. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم ایک آدمی کو پھر سنیں گے, میں سے حدیث پر میری امت میں 73 فرقے 72 جائیں گے جہنم میں, ایک فرقہ جائے گا جنت میں. تو ماننا پڑے گا کہ 72 کا مرتبہ ایک ہے. کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے, لیکن پھر کر فرق بھی کوئی فرق ہے. پتا چلا بنیادی طور پر فرقے ہیں تو میں قرآن کی طرف چلتا ہوں. پتا چلا بنیادی طور پر فرقے ہیں تو ایک جنتی ایک جہنم. اب آگے چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہے سورۃ پورا کو فریقٌ فی الجنت اور فریقٌ فی السعیر. ایک فرقہ ہوگا جنت میں, ایک فرقہ ہوگا جہنم میں. اللہ نے محدود کر دیا, ایک فرقہ ہوگا جنت میں, ایک فرقہ ہوگا جنم. اب اللہ نے کہا اب آیت کا نمبر بتا دیتا ہوں. آیت کا نمبر پھر نوٹ کر یہ کرانا. آیت کا نمبر ہے 30 اور آیت ہے سورۃ اعراف. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 30. اللہ کا فریقاً ہداؤ, ایک فرقہ ہدایت پا گیا, ایک فرقہ ہدایت پا گیا. فریقاً ہدا, ایک فرقہ ہدایت پا گیا. وہ فریقاً حق علیہم ضلالت, اور دوسرے فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی. ایک فرقہ میں تو صبح سے سمجھتا ہوں تو بچے بھی بات کر رہے ہیں. فریقاً ہدا, ایک فرقہ ہدایت پا گیا. وہ فریقاً حق علیہم ضلالت, اور دوسرے فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی. انہم متخذوا الشیاطین اولیاء, اسی لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا. میں نہیں سمجھا سکا, میں نہیں سمجھا سکا. پھر کہتا ہوں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. لاہور میں کوئی خطیب نہیں کر سکتا. بھائی گھر گھر کی باتیں کہ وہ ایک میرا بھائی تھی ہدایت کا, تو خیال رکھنا بھائی نسیم آباد کا, اس کو اللہ بڑی زندگی ایسا کروائے. خیال رکھو بھائی اس کا. ایسا خدا دیا کیا ہے فریقاً ہدا, ایک فرقہ ہدایت پا گیا. وہ فریقاً حق علیہم ضلالت, اور دوسرے فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی. کیوں اللہ کیوں ثابت؟ انہم متخذوا الشیاطین اولیاء, انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اور ہر جگہ کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں, ہم ہدایت یافتہ ہیں. زبان سے بات کر میرے بھائی. اور ہر جگہ کہتے پھرتے ہیں ہم تو ہدایت کیا تو کافر ہیں, ہم ہدایت یافتہ ہیں. میرے جو بزرگان کے چہروں پر بھی نظر ہے. اب یا اللہ یہ کیا کر دیا مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ایک فرقہ ہدایت پا گیا, دوسرے فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی. کیوں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا تھا. یا اللہ شیطان تو اکیلا تھا, یہ شیاطین کہاں کیا گئے؟
میرے بھائی کو کہو سر کے اوپر کا، سر کو اوپر کر، میرے بھائی کو سر کو اوپر، سر کو اوپر، میرے بھائی سوئے نہیں میرے بھائی. یا اللہ یہ اتنے شیطان کہاں سے آ گئے؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم میں نے شیطان خلق نہیں کیا تھا، یہ شیطان بنا تھا. عبدالحکیم میں نے شیطان خلق نہیں کیا تھا، یہ شیطان بنا تھا. عبدالحکیم شیطان کردار کا نام ہے. عبدالحکیم شیطان کردار کا نام ہے. عبدالحکیم جو مجھے مان کر میرے بنائے ہوئے خلیفے کو نہ مانے سمجھنا شیطان ہے. جو اللہ کو مان کر، جو اللہ کو مان کر، جو اللہ کو مان کر، جو اللہ کو مان کر اللہ کے خلیفے کو نہ مانے سمجھنا شیطان ہے. پتا چلا شیطان وہ ہے چاہے ابھی ہو چاہے کبھی ہو. پتا چلا شیطان وہ ہے جو اللہ کو مان کر اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے سمجھنا وہ شیطان ہے. اب اللہ نے نام نہیں لیا میں بھی کہا لوں گا. یہاں میں آگے چل رہا ہوں، میں آگے چل رہا ہوں، میں سوچ رہا کہ بس آگے چل رہا ہوں. کیا کہا کہ ہر جگہ یا سبون آنا تدون اور کہتے پھرتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں. اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو ولی بنایا اور کہتے ہم جو ہیں ہدایت پر. اب اللہ نے اللہ کرام کو بدل کر کہا میں بعد خلق، اور ان کے بعد وہ خلیفے بن بھی تھے. میرے نوجوانوں میں قیامت میں آپ کا گواہ بن گا. خدا کو مانو، خدا کو مانو بھائی. نعرہ حیدری فخلف من بعد خلف، اور ان کے بعد وہ خلیفے بن گئے تھے. ورث الکتاب یاخذون اصحاب الادنی، اور حقیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کتاب پر قبضہ کر دیتے. حقیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کتاب کے وارث بن بیٹھے. آگے نہیں میں 30 ڈگری میرے پاس ہے. کیا میں نہیں سمجھتا کیا کہ میری گفتگو کہاں جا رہی ہے؟ من بعد خلف، پھر وہ ان کے بعد ناجائز خلیفے بن بیٹھے. ناجائز ہو سکتا ہے تو جب میں ناجائز اس کا ترجمہ کیا بھائی عربی میں لگے ہوئے ہیں. لام پر زبر سن، یہ خلف ہے، اس کی معنی بھی خلیفہ ہے، اس کی معنی حقیقی خلیفہ. اگر لام پر جزم ہو خلف، اس کی معنی ہے ناجائز. یہاں خلف نہیں خلف ہے. من بعد خلف، اور ان کے بعد وہ ناجائز خلیفے بنتے تھے. ورث الکتاب یاخذون اصحاب الادنی، اور حقیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کتاب کے وارث بنتے تھے. یقولون سیغفر لنا، اور کہتے پھرتے ہیں ہمیں معاف کریں، ہم معاف کی جائے، ہم معاف کی جائے. اور کہتے پھرتے ہیں سیغفر لنا، یہ ہے مستقبل مجہول. اور کہتے پھرتے ہیں سیغفر لنا، ہم بخشے جائیں گے. ان دونوں آیتوں کی کوئی مجھے معنی سمجھائے کیا ہے؟ وہاں یہ ہے کہ کہتے پھرتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، یہاں کہتے پھرتے ہیں ہمیں بخش دیے جائیں گے. عزت کی قسم ہے میرے دوستوں، پڑھے لکھے دوستوں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. مذہب شیعہ مذہب نہیں ہے، شیعہ دین کا نام، شیعہ عقل کا نام ہے، شیعہ علم کا نام ہے. تم نے خدا جانے کہاں زندگی بسر کی ہے. شیعہ مذہب نہیں ہے، شیعہ نام ہے عقل کا، دین کا، شریعت کا. یہ مجھے سمجھا تو صحیح. کہتے پھرتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں،
کہتے پھرتے ہیں ہم بخش دیے جائیں گے. یہ اعتراف ہے غلطی کا. جملے بات کرو میرے دوستوں, یہ جملہ ہے غلطی کے اعتراف کرنے کا. ہم گناہ پر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ارے چلو بھائی اللہ بخش دے گا, ارے چلو بھائی وہ بھی کیا تھا نا, یہ بھی بخش دے گا. یہ جملہ اعتراف ہے غلطی کا. یہ دونوں جملے ان کے اعتراف ہیں کہ کاش ہم نہ بنتے. نعرہ حیدری, یہ ان کے گناہ کا اعتراف ہے کہ ہم بخشے دیے جائے. ٹھیک ہے بنے ہیں, کتاب کیا ہے لیکن اللہ بخش دے گا. یہ ان کی غلطی کا اعتراف ہے. اور ایک بڑا انسان کبھی کبھی اتنا گناہ کرتا ہے, کبھی کبھی انسان اتنا گناہ کرتا ہے کہ اعتراف کر لیتا ہے, زمین سے پنج ہوتا ہے کاش میں پیدا نہ ہوتا. اور کبھی کبھی کہتا کاش میں انسان نہ ہوتا, میں چمپا ہوتا. نعرہ حیدری, آگے نعرہ مل کے نعرہ لگا نعرہ حیدری. سمجھ آگے بات ہے دوستوں, یہ آیتیں دیکھ رہنا یہی ہے. ارے ہمیں فکر نہیں ہے. شیعہ مذہب نام ہے اطمینان کا, شیعہ مذہب نام ہے یقین کا. قیامت میں جہاں امام وہاں ماننے والے. مسلمانوں کو سب کو چاہیے کہ گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ جن کو ہم امام مانتے ہیں کیا وہ جنت میں جائیں گے. مجھے قسم اگر اطمینان ہوتا تو دعا نہ مانگتے یا اللہ جہنم سے بچا جنت عطا کر. کیونکہ امام جنت میں لے کے جائے گا, جہنمی امام جہنم میں لے کے جائے گا. اگر جنت کا اطمینان ہوتا تو بیٹے کو نہ کہتا حسن سے لکھوا کے لے کر آؤ. نعرہ حیدری. یہ اطمینان ہے, یہ اطمینان ہے. جنت نام ہے, شیعہ مذہب نام ہے اطمینان کا. ہاں میرے دوستو, ہاں اگر اطمینان ہر کو نہ ہوتا تو حسین کے پاس نہ آتے. مجھے کیا یہ ہماری خاموشی جو ہے یہ مارکیٹ کا دور, مٹیریل دور, اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے کیونکہ دین پر ہمارا نقصان نہیں ہوا. لاہور والے جذباتی مومنو, ہاں وہ بطول سے پوچھو جس کا بھرا گھر جل گیا. ہاں وہ علی سے پوچھو جس کا بھرا گھر جل گیا. ہاں میرے دوستو آج 5 محرم ہے, خدا جانے آج سکینہ کہاں خوشی ہوگی. ہاں میرے دوست میرے بزرگوں, یہ کربلا کا مار کا وہ مار کا ہے. میں نے تو ہمارے امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں فرمایا نا, ہمارے امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرمایا نا کہ بابا حسین دادا حسین میں صبح اور شام اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہوں. ارے میرے دوستوں, ہمارے امام نے ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا ہے, ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا ہے. جناب قمبر فرماتی ہے کہ جنگ صفین کے بعد جب میرا مولا علی کربلا کی زمین میں آیا تو گھوڑے سے اترے, کا گھوڑے سے اتر کر سجدہ کیا. پھر علی آگے بڑھے اور کہا میں نے دیکھا کہ علی کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے ہیں. میں نے آگے بڑھ کر کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کمبر جس جگہ پر میں نے سجدہ کیا ہے یہ وہ جگہ جہاں میرا حسین گھوڑے سے گرے گا, اور کمبر جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ وہ جگہ جہاں میری بیٹی زینب دیکھتی رہے گی اور میرا حسین ذبح ہوتا رہے گا. ہاں نوجوانوں وہ سکینہ سے پوچھ
تو سکینہ سے بول ہاں زاداران حسین. میں نے کیا تھا میرے دوست ہمارے تمام سنی شیعہ بھائی نے بھی لکھا کہ جب حسین مدینے سے چلے تھے تو یہ دو واقعی ملا کے میں پڑھتا ہوں. جب حسین 2 برس کا ہوا تھا, 2 برس کا حسین ہوا تھا, تو رسول جناب میں سلمہ کے گھر میں آئے, دروازہ بند کیا اور کہا میں سلمہ کسی کو اندر آنے نہ دینا. جو بھی صحابی آتا تھا کہتا تھا رسول کہاں ہے؟ جناب میں سلمہ فرماتی تھی اندر ہے, لیکن آج کسی سے نہیں ملے گا. راوی کہتا ہے اتنے میں نے دیکھا کہ 2 منٹ کے بعد حسین آیا اور کہا نانی میرا نانا کہاں ہے؟ کہا بیٹا اندر ہے, لیکن آج کسی سے ملے گا نہیں. اور وہیں سے حسین لوٹے, ادھر حسین لوٹے. بی بی فرماتی میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا, رسول ننگے سر ننگے پاؤں گلا کھلا ہوا اور کہا ام سلمہ تم نے قیامت فرما کر دی. ام سلمہ میں نے تمہیں حسین کے لیے تو نہیں کہا تھا. ام سلمہ جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ, ام سلمہ جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ. اور جناب ام سلمہ فرماتی ہے میں دوڑی اور کہا حسین بیٹا چلو نانا سے ملو. تو کہا ننے ننے ہاتھ جوڑے اور کہا نانی نانا کو کہو یہ مدینہ ہے کربلا. نانا کو کہو نانا یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے. ہاں یہ جملہ سننا تھا. یہ رسول آئے, حسین کو گلے لگایا, سینے سے لگایا, چھاتی سے لگایا اور کہا حسین بیٹے ناراض ہو گئے؟ کہا ناراض نہیں لیکن نانا یہ مدینہ یہ کربلا نہیں ہے. حسین کو رسول لے کر آئے, پھر اجرے کا دروازہ بند کیا. اور جناب میں سلمہ فرماتی ہے میں نے رونے کی آواز سنی. ادھر میں نے رونے کی آواز سنی یا میں نے کہا یا رسول اللہ اب رونا کھائے تھا. آواز میں سلمہ ذرا دروازہ کھول کے اندر کو آؤ. جیسے میں نے دیکھا دروازہ کھول کے تو رسول حسین کا کرتا اتارا تھا اور پورے جسم پر بوسے دے رہا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ جا کر کہا ابھی میں کربلا سے آیا ہوا جگہ چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو پتھر لگیں گے. میں وہ زخمیں چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو پتھر لگیں گے. ہاں زاداران حسین علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں وہی حسین جب 28 رجب کو مدینے سے نکلے تھے تو جناب زینب فرماتی ہے کہ آخر میں جناب صغرا کے پاس گئی اور کہا صغرا پپھی کا آخری سلام. تو کہا پپھی اماں میں سمجھ گئی ہوں, پپھی اماں میں بھی حسین کی بیٹی ہوں. زینب نے پوچھا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا اماں میں رات سو رہی تھی یا دیکھا کہ کارے بھلکے والی بیوی ہے جو دروازے پر رو رہے تھے ہائے میرے حسین ہائے میرے حسین. میں نے کہا کون ہو میرے بابا کو رونے والی؟ تو کہا بیٹا صغرا میں تمہاری دادی فاطمہ ہو. صغرا پھر تیرا بابا حسین نہیں آئے بیٹا, پھر تیرا بابا حسین نہیں آئے گا. داداران حسین. اور جب جناب حسین آخری مرتبہ آیا جناب میں سلمہ کو کہا نانی نانی میرا سلام, نانی میرا سلام, نانی میرا سلام. کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا عراق جا رہا ہوں. کہا عراق جا رہا ہوں, عراق کا نام آیا؟ کہا بیٹا عراق کا نام لے لو. کہا نانی کیوں؟ کہا تیرے نانا نے کہا تھا کہ جب حسین عراق کا ارادہ کرے تو سمجھنا حسین پھر نہیں حسین پھر نہیں آئے گا, پھر حسین نہیں آئے گا, پھر حسین نہیں آئے گا. کہا بیٹا نہیں عراق نہیں جاؤ. تو کہا نانی میری انگلی کے درمیان دے. ادھر جناب میں سلمان نے دیکھا گھبرا گئی. نانی کیا دیکھا؟ کہا بیٹا دیکھ رہی ہوں کہ جنگل ہے, چھوٹے چھوٹے خیمے ہیں جن کو آگ لگی ہوئی ہے, اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی انسان ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور کوئی چھوٹی چیز ہے جو ہاتھوں پر ہے. بیٹا میں پہچان نہ سکی کہ وہ غریب کون ہے جس کے پھٹے ہوئے کپڑے, اور یہ پتا نہ سکا کہ ہاتھوں پر کون ہے. اور نانی وہ غریب میں حسین ہو اور ہاتھوں پر یہ اصغر ہے. نانی نانی میرے ہاتھوں پر اصغر ہے. نوجوانوں کربلا میں 2 کردار ایسے ہیں, کربلا میں 2 کردار ایسے ہیں, خدا جانے میں علی کی بیٹی کو کیا سمجھتا ہوں, لیکن کربلا کے 2 کردار ایسے جو میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا. ایک جناب عباس کا کردار اور ایک جناب اصغر کا کردار. ہاں جناب رباح کا کردار, جناب رباح کا کردار کربلا کے واقعے کے بعد
3 یا 5 سال زندہ رہی، لیکن نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ سائے نے دیتی، نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ سائے نے دیتی۔ ہاں میرے دوستو، آیا تھا نا منہاج سید سجاد کے پاس، آیا تھا نا منہاج سید سجاد کے پاس، جب مختار ہوا تھا، حاکم ہوا تھا کوفے کا، تو سید سجاد کے پاس منہال آیا تھا۔ تو پوچھا منہال کہاں سے آئے ہو؟ کہا مولا کوفے سے آیا ہوا۔ چچا مختار کیسے تھا؟ کہا بڑا خوش تھا، آپ کو دعائیں دے رہا ہے۔ کہا مختار، کہا منہال جب کوفے جائیں تو چچا مختار کو لاکھوں سلام کہنا، اور کہنا تجھے امام کہتا تھا کہ میری ماں ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے، اور میرے کو پتا تھا کہ میری اماں سائے میں بیٹھی، اور میرے کو پتا تھا کہ میری اماں سائے میں بیٹھی۔ جیسے منہال کوفے میں آیا تو ممبر پر دیکھا، مختار کو سلام کیا۔ ایسے مختار نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مدینے سے آ رہا ہوں۔ پہلا صاحب جب میرا مولا کہتے تھا بڑا خوش تھا، آپ کو سلام کہتا تھا، لیکن کہتا تھا میری ماں ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے۔ مختار ابھی تک میری ماں دھوپ میں بیٹھی ہے، انگلے تو پکڑا تاکہ میری اماں سائے میں بیٹھے۔ اب جناب مختار نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھے، سجدے میں جا کر کہا یا اللہ اچھا ہوتا میں مر گیا، یا اللہ میں قیامت میں مولا کو کیسا منہ دکھاؤں گا، کہے گا میری بہو 2 میں بیٹھی تھی اور تو تک پہ بیٹھا تھا، یا اللہ میں مر جاتا یا حرملہ پکڑ کر آئے۔ تو یہ کہنا تھا کسی نے سلام کیا، مختار ہم حرملے کو پکڑ کے لے کر آئے ہیں۔ مجھے قسم سمندر کی جناب مختار نے نظر کی اور کہا حرملہ سچ سچ بتا، جس لیلا کا 18 برس کا اکبر شہید ہوا وہ بھی سائے میں بیٹھی ہے، جس زینب کا 32 برس کا بھائی عباس شہید ہوا وہ بھی سائے میں بیٹھی ہوئی ہے، جس ام سلمہ کا 13 برس کا دلہا شہید ہوا وہ بھی سائے میں بیٹھی۔ بتا تو نے اصغر کے ساتھ کون سا ظلم کیا؟ بتا تو نے اصغر کے ساتھ کون سا ظلم کیا تھا جس کی ماں ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے؟ ہاں زادہ نے حسین تو ملا نے کہا مختار مجھے قتل کر دے، اگر میں نے تمہیں بتایا اور یہ بات کسی مومن نے سن لی تو سن کر مر جائے گا۔ میں نے بڑا ظلم کیا ہے، میں نے بڑا ظلم کیا، میں نے بڑا ظلم کیا۔ کہا کیسا ظلم کیا؟ کہا میں نے ایسا ظلم کیا جس تیر سے میں نے اصغر کو شہید کیا، وہ تیر اصغر کے وجہ سے کہیں جاتا تھا۔ ہمارے مجتہدین نے لکھا ہے کہ اصغر کی شہادت ایسی تھی جیسے